السلام علیکم۔ عذاب الہی ناول ایپیسوڈ 18۔ میری بیٹی، کیا تم یہ نہیں جانتی کہ نامحرم کو اپنے خیال و خواب میں شادی کے طور پر سوچنا خود اپنے وقار اور معیار کے مطابق نہیں ہوتا؟ ایسے خیال اور سوچوں سے تمہارے وقار اور معیار کو داغ بھی لگ سکتا ہے۔ سوچ سے ہی نیتیں جنم لیتی ہیں اور نیتوں پر عمل پیرا ہوا جاتا ہے، اور تمہارے ماں باپ کی تربیت بدنام بھی ہو سکتی ہے۔ زبیدہ بیگم کی آواز میں وہی محبت بھری چاشنی تھی، مگر نیسا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ امی، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اس کا میٹھا لہجہ پل میں زہر آلود ہو گیا۔ کیوں آپ پہلے دن سے ہی بہراج کے خلاف ہیں؟ کیا کر دیا اس بیچارے نے آخر؟ نیسا کی بدتمیزی زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں نمی لے آئی۔ نیسا بچے، مجھے بہراج سے کوئی پرخاش نہیں، نہ ہی میں خلاف ہوں اس کے۔ بیٹی دینے سے پہلے ہر ماں باپ لڑکے کی عادات، اس کے انداز، چال چلن، مزاج اور جو بھی معیار بنایا ہو اپنی بیٹی کے لیے سب پرکھتے ہیں۔ مجھے نہیں لگا کہ وہ تمہارے قابل ہے یا تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ اور زبیدہ بیگم کینچی رکھتی کھڑی ہوئیں۔ اور تم خود ہمیشہ سے اعتراف کیا کرتی تھیں کہ میں تمہاری پسند ناپسند مزاج سے اس قدر واقف ہوں جتنی تم خود نہیں۔ زبیدہ بیگم نیسا کے ناگواری میں لپٹے تاثرات اور ماتھے پر پڑے بلوں کو دیکھتی دکھی دل سے بول رہی تھیں۔ امی، میری پسند ناپسند اب پہلے کی طرح نہیں، بدل چکی ہے۔ تو مہربانی کریں امی، جیسے میری خواہش ہے مجھے جینے دیں، کیونکہ اسلام اجازت دیتا ہے اپنی پسند ناپسند کہنے کی۔ اور بہراج میری پسند ہے، اس کی سوچ پریکٹیکل ہے، سیریس پرسن ہے، لیکن جب اس نے آپ سے شرارت کی تو آپ برا منا گئیں اور بابا کو بھی بھڑکا دیا۔ زبیدہ بیگم شرارت کی بات پر کچھ الجھیں۔ کون سی شرارت؟ پیشانی پر ہلکا سا بل آیا اور یاد آنے پر زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ اس بات کو تم شرارت کہہ رہی ہو؟ اور میں نے تمہارے بابا کو بھڑکایا؟ یعنی کل کے آئے لڑکی کی وجہ سے تم اپنی ماں سے بدتمیزی بھی کر سکتی ہو اور الزامات بھی لگا سکتی ہو۔ الزام نہیں امی، سچ ہے یہ، وہ زبیدہ بیگم کی نمی بھری آنکھوں میں دیکھتے اپنی بات پر زور دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ گئی، تمہاری پسند ناپسند بدل گئی ہے۔ اس کا ثبوت ہر ایسی اولاد دیتی ہے جو ماں باپ کی بھیگی آنکھیں، ان کے بولے کٹیلے لفظوں کی دھار سے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو بھی اولاد کو نظر نہیں آتے۔ ویسی اولاد مجھے پسند نہیں، اس لیے میں اس نساء کو خوش آمدید نہیں کہوں گی۔ زبیدہ بیگم اپنے آنسو پی گئیں۔ تمہاری زندگی تم جیو، لیکن خبردار مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کی۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتی بولیں، میں نے ہمیشہ تم کو ماں اور دوست کی طرح تربیت دی، اور میں اس بات کی قائل نہیں کہ اولاد سے توجہ کی بھیک مانگی جائے۔ تمہارا بات کرنے کو جی چاہے تو ٹھیک، ورنہ مجھے ایسی بدتمیز اولاد کی بدتمیزی نہیں سہنی۔ زبیدہ بیگم کھرپی اور کینچی اٹھاتی وہاں سے چلی گئیں۔ نیسا خاموش ماتھے پر بل لیے وہیں کھڑی تھی۔ 7 دن ہونے والے تھے۔ گرو نے بہراج کو ایک چلہ کرنے کا کہا اور خود وہ بہراج کو افریقہ کے جنگلات بھیجنے کا چلہ کر رہا تھا۔ بہراج جو منتر جاپ کر رہا تھا کسی ناگ، ناگن یا سانپ کی طاقت چھین کر اپنی بنانا چاہتا تھا۔ منتر 100 کوس تک جو بھی ناگ، ناگن، سانپ ہوتے کھینچے چلے آتے۔ ندا رات کے دوسرے پہر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ ایک طرف شوہر اور دوسری طرف بیٹا۔ اس کو قدرت نے لامتناہی غم دیا جس کا کبھی کوئی ازالہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے ساس نے دوا دی تھی جس میں بے حد غنودگی ہوتے ہوئے بھی وہ سو نہیں پائی۔ چائے نماز پر
بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ یا اللہ، جس نے میرے شوہر اور بیٹے پر ظلم کیا، اس کی کوئی تو شناخت دے، کوئی نشانی، کوئی اشارہ۔ خداوند کریم، وہ دعا مانگتی روتی ہوئی 2 پل کی نیند اس پر مہربان ہوئی اور پھر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ خواب میں اس نے اسی چہرے کو دیکھا